السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا اگلا حصہ پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ ابو سفیان کا جو قافلہ شام سے مکہ کے لیے نکلا تھا، جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہنچی تو اس قافلے کی طاق میں مدینے سے تقریباً 313 مسلمان نکلے تاکہ اس قافلے پر حملہ بول دیں، اور جب وہ قافلہ جس میں جو ہے بہت سارا تجارتی سامان تھا، اگر وہ قافلہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ جاتا تو اس سے مشرکین کی کمر ٹوٹ جاتی۔ لیکن یہ خبر جب مکہ والوں کو پہنچی کہ مسلمان اس قافلے کی طاق میں نکلے ہیں تو ان کو روکنے کے لیے مکہ سے لگ بھگ 1300 کی فوج مکہ سے نکلی ان کو روکنے کے لیے۔ اب اس کے آگے جیش مکہ کی روانگی۔ اس ضمانت کے بعد اہل مکہ اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اتراتے ہوئے، لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہوئے مدینے کی جانب روانہ ہوئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی دھار اور ہتھیار لے کر اللہ سے خار کھاتے ہوئے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خار کھاتے ہوئے، جوش انتقام سے چور اور جذبہ حمیت و غضب سے مخمور، اس پر کچکچائے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اہل مکہ کے قافلوں پر آنکھ اٹھانے کی جرت کیسے کی۔ بہرحال یہ لوگ نہایت تیز رفتاری سے شمال کے رخ پر بدر کی جانب چلے جا رہے تھے کہ وادی عصفان اور قدید سے گزر کر جحفہ پہنچے تو ابو سفیان کا ایک نیا پیغام موصول ہوا، جس میں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے قافلے، اپنے آدمیوں اور اپنے اموال کی حفاظت کی غرض سے نکلے ہیں، اور چونکہ اللہ نے ان سب کو بچا لیا ہے لہٰذا اب واپس چلے جائیے۔ ابو سفیان کے بچ نکلنے کی تفصیل یہ ہے کہ وہ شام سے کاروانی شاہراہ پر چلا تو آ رہا تھا، لیکن مسلسل چوکنا اور بیدار تھا۔ اس نے اپنی فراہمی اطلاعات کی کوششیں بھی دو چند کر رکھی تھیں۔ جب وہ بدر کے قریب پہنچا تو خود قافلے سے آگے جا کر مجدی بن عمرو سے ملاقات کی اور اس سے لشکر مدینہ کے تعلق سے دریافت کیا۔ مجدی نے کہا، میں نے کوئی خلاف معمول آدمی تو نہیں دیکھا، البتہ 2 سوار دیکھے جنہوں نے ٹیلے کے پاس اپنے جانور بٹھائے، پھر اپنے مشکیزے میں پانی بھر کر چلے گئے۔ ابو سفیان لپک کر وہاں پہنچا اور ان کے اونٹ کی مینگنیاں اٹھا کر توڑی تو اس میں کھجور کی گٹھلی برآمد ہوئی۔ ابو سفیان نے کہا، اللہ کی قسم یہ یثرب کا چارہ ہے۔ اس کے بعد وہ تیزی سے قافلے کی طرف پلٹا اور اسے مغرب کی طرف موڑ کر اس کا رخ ساحل کی طرف کر دیا، اور بدر سے گزرنے والی کاروانی شاہراہ کو بائیں ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس طرح قافلے کو مدنی لشکر کے قبضے میں جانے سے بچا لیا، اور فوراً ہی مکی لشکر کو اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دیتے ہوئے اسے واپس جانے کا پیغام دیا، جو اسے جحفہ میں موصول ہوا۔ یہ پیغام سن کر مکی لشکر نے چاہا کہ واپس چلا جایا جائے، لیکن قریش کا طاغوت اکبر ابو جہل کھڑا ہو گیا اور نہایت کبر و غرور سے بولا، اللہ کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ بدر جا کر وہاں 3 روز قیام کریں گے، اور اس دوران اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور شراب پلائیں گے، لونڈیاں ہمارے لیے گانے گائیں گی، اور سارا عرب ہمارا اور ہمارے سفر و اجتماع کا حال سنے گا، اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ لیکن ابو جہل کے الرغم اخنس بن شریح نے یہی مشورہ دیا کہ واپس چلے چلو، مگر لوگوں نے اس کی بات نہ مانی، اس لیے وہ
بنو زہرہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر واپس ہو گیا، کیونکہ وہ بنو زہرہ کا حلیف اور اس لشکر میں ان کا سردار تھا۔ بنو زہرہ کی کل تعداد کوئی 300 تھی۔ ان کا کوئی بھی آدمی جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا۔ بعد میں بنو زہرہ اخنس بن شریح کی رائے پر حد درجے شاداں و فرحاں تھے، اور ان کے اندر اس کی تعظیم و اطاعت ہمیشہ برقرار رہی۔ بنو زہرہ کے علاوہ بنو ہاشم نے بھی چاہا کہ واپس چلے جائیں، لیکن ابو جہل نے بڑی سختی سے کہا کہ جب تک ہم واپس نہ ہوں گے یہ گروہ ہم سے الگ نہ ہونے پائے۔ غرض لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا۔ بنو زہرہ کی واپسی کے بعد اب اس کی تعداد 1000 رہ گئی تھی، اور اس کا رخ بدر کی جانب تھا۔ بدر کے قریب پہنچ کر اس نے ایک ٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا۔ یہ ٹیلہ وادی بدر کے حدود پر جنوبی دہانے کے پاس واقع ہے۔ ادھر مدینے کے ذرائع اطلاعات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے ہی میں تھے اور وادی زفران سے گزر رہے تھے، قافلے اور لشکر دونوں کے متعلق اطلاعات فراہم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اطلاعات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد یقین کر لیا کہ اب ایک خونریز ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے، اور ایک ایسا اقدام ناگزیر ہے جو شجاعت اور جرأت و جسارت پر مبنی ہو، کیونکہ یہ بات قطعی تھی کہ اگر مکی لشکر کو اس علاقے میں یوں ہی دندناتا ہوا چھوڑ دیا تو اس سے قریش کی فوجی ساکھ تو بڑی قوت پہنچ جائے گی، اور ان کی سیاسی بالادستی کا دائرہ دور تک پھیل جائے گا۔ مسلمانوں کی آواز دب کر کمزور ہو جائے گی، اور اس کے بعد اسلامی دعوت کو ایک بے روح ڈھانچہ سمجھ کر اس علاقے کا ہر کس و ناکس جو اپنے سینے میں اسلام کے خلاف کینہ و عداوت رکھتا تھا شرآمد ہو جائے گا، شر پر آمادہ ہو جائے گا۔ پھر ان سب باتوں کے علاوہ آخر اس کی کیا ضمانت تھی کہ مکی لشکر مدینے کی جانب پیش قدمی نہیں کرے گا، اور اس معرکے کو مدینے کی چار دیواری تک منتقل کر کے مسلمانوں کو ان کے گھروں میں گھس کر تباہ کرنے کی جرت اور کوشش نہیں کرے گا۔ جی ہاں، اگر مدنی لشکر کی جانب سے ذرا بھی گریز کیا جاتا تو یہ سب کچھ ممکن تھا، اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو مسلمانوں کی ہیبت و شہرت پر تو بہرحال اس کا نہایت برا اثر پڑتا۔ حالات کی اس اچانک اور پرخطر تبدیلی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ فوجی مجلس شورا منعقد کی، جس میں درپیش صورتحال کا تذکرہ فرمایا اور کمانڈروں اور عام فوجیوں سے تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ایک گروہ خونریز ٹکراؤ کا نام سن کر کانپ اٹھا، اور اس کا دل لرزنے اور دھڑکنے لگا۔ اس گروہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ۔ جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، اور مومنین کا ایک گروہ ناگوار سمجھ رہا تھا، وہ تجھ سے حق کے بارے میں اس کے واضح ہو چکنے کے بعد جھگڑ رہے تھے، گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جا رہے تھے۔ لیکن جہاں تک قائدین لشکر کا تعلق ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے اور نہایت اچھی بات کہی۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے بھی نہایت عمدہ بات کہی۔ پھر مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض پرداز ہوئے: اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راہ دکھلائی ہے اس پر رواں دواں رہیے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔
بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب چلیں اور لڑیں، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ لڑیں گے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بر کے غماد تک لے چلیں گے تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمایا اور دعا دی۔ یہ تینوں کمانڈر مہاجرین سے تھے جن کی تعداد لشکر میں کم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے معلوم کریں، کیونکہ وہی لشکر میں اکثریت رکھتے تھے اور معرکے کا اصل بوجھ انہی کے شانوں پر پڑنے والا تھا۔ درا حالیہ کا بیعت عقبہ کی روح سے ان پر لازم نہ تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کریں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ تینوں حضرات کی باتیں سننے کے بعد پھر فرمایا، لوگو مجھے مشورہ دو۔ مقصود انصار تھے، اور یہ بات انصار کے کمانڈر اور علمبردار سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ نے بھانپ لی۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ واللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے، اور یہ گواہی دے چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سمع و طاعت کا عہد و میثاق دے دیا ہے۔ لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں۔ ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جواں مرد ہیں، اور ممکن ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا جوہر دکھلائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمراہ لے کر چلیں۔ اللہ برکت دے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہے کہ انصار اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد محض اپنے دیار میں کریں، اس لیے میں انصار کی طرف سے بول رہا ہوں اور ان کی طرف سے جواب دے رہا ہوں۔ عرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں تشریف لے چلیں، جس سے چاہیں تعلق استوار کریں اور جس سے چاہیں تعلق کاٹ لیں، ہمارے مال میں سے جو چاہیں لے لیں اور جو چاہیں دے دیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں گے وہ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہوگا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں گے، اور اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارا فیصلہ بہرحال اس کے تابع ہوگا۔ اللہ کی قسم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی کرتے ہوئے برق غمات تک جائیں تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی کود جائیں گے۔ سعد رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نشاط طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کرنے والا بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔